اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ اب میں مکالمے کے لیے آواز دے رہا ہوں عائشہ سید قاسم اشمیرہ سید ابراہیم کہ وہ آئے غیبت حسد پر ایک مکالمہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بہن، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جس شخص نے غیبت کی تو کھویا اس نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا۔ اشمیرہ بہن، تم تو ذرا سی بھی بات نہیں سمجھتی ہو۔ غیبت کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس قدر بری بات ہے، اس قدر بری بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ برائی میں موجود ہو، کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بری بات ہے۔ ہاں بہن، لیکن آج کل کے زمانے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ دو چار لوگ یا دو چار عورتیں جمع ہو گئی کہ بس شروع کر دی۔ جی عائشہ بہن، یہ تو بہت بری بات ہے۔ عائشہ بہن، کیا معلوم ہے ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نہیں بہن، مجھے نہیں معلوم ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ بہن، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سخت سے سخت سزا پائیں گے۔ اشمیرہ بہن، تم ایسے لوگوں کو ضرور سمجھانے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ ہمارے استاد ہر دوسرے جمعے ہمارے ہی محلے بالا پور پھل میں عورتوں کا اجتماع کرتے، اور بہت سے عورتیں اور لڑکیاں آتی بھی۔ الحمدللہ، آپ سب بھی ضرور تشریف لایا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اچھا بہن، میں نے سنا جھوٹ بھی بہت بری بات ہے اور جھوٹ سے فرشتے کو بدبو آتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بہن، جھوٹ بھی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر قرآن میں جگہ جگہ لعنت فرمائی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب کرنے والا مرض ہے، اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا۔ جی توبہ توبہ بہن، اللہ تعالیٰ ہماری غیبت اور جیسے برائیوں سے لعنت حفاظت فرمائے۔ بہن، ہمارے معاشرے میں ایک اور برائی ہے، ذرا اس کا بھی اسلام بتا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اشمیرہ بہن، کون سی برائی ہے؟ بہن، ہمارے حسد اور چلن بہت زیادہ ہو گئے، حسد کرنے والوں کے بارے میں اور بتائیے۔ حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہوتی ہے۔ حسد کرنے والوں کو خدا کے نعمتوں کا دشمن کر دیا گیا ہے۔ حسد انسان کے نیک عملوں کو کھا جاتا ہے، جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی۔ ارے بہن، ہمارے پڑوس میں وہ سلیما بھی رہتی ہے نا، نماز روزے کے پابند ہے، مگر چگلی غیبت حسد جیسی برائیاں اس کے نیک کو ختم کر دیں گی۔ تم جا کر اسے سمجھائے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جی ہاں بہن، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اپنے محلے بالا پور پیر میں خواتین کا اجتماع رکھوں گی اور اس میں تم کو بلاؤں گی، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اچھا، اب گھر پر میرا انتظار ہو رہا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔